کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ لیکن یہاں بات شعروں کے انتخاب کی نہیں ہے، بلکہ بات ہے لفظوں کے انتخاب کی، اور بولتے وقت لفظوں کا بہترین انتخاب اور بہترین اور سلیقہ مندی کے ساتھ استعمال نہایت ضروری ہے، ورنہ بات کچھ کی کچھ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ خیال آیا ہے شاہد آفریدی کے حوالے سے، کیونکہ شاہد آفریدی نے جو ہرزہ سرائی کی ہے عمران خان کے حوالے سے، تو پھر ان کی خوب آؤ بھگت کی گئی ہے، یا سمجھ لیجئے کہ شامت آ گئی ہے۔ اب وہ اس کی وضاحت کرتے پھر رہے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان ہمیشہ سے میرے فیورٹ پسندیدہ ہیرو رہے ہیں۔ اب ان باتوں کی وضاحت کا کوئی فائدہ نہیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیتیں آدمی کے سامنے آ جاتی ہیں، اس کے چہرے پہ لکھا ہو نہ لکھا ہو، لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے پاتی ہے، یا پھر ایسا ہے کہ ہر حکومت سے ہاتھ ملانے کے خیال میں رہ کر، ہاتھ ملانے کی کوشش میں، یا ہر حکومت سے دوستی رکھنے کے چکر میں اس دفعہ شاہد آفریدی ذلیل ہو گئے ہیں، اور ہوا یوں کہ انہوں نے جو بیان دیا وہ بیان لے ڈوبا انہیں، اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں انہوں نے ان کی درگت بنا دی سوشل میڈیا پر، اور ان کے کاروبار کو بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑا۔ ایسا دوستوں ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن جب آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہوں جن کے بے شمار لوگ فالوورز ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں، جو 8 فروری کا رزلٹ آیا ہے، جس طرح لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد تو یقین آ جانا چاہیے کہ عوام کس کے ساتھ ہے، عوام کس کو ووٹ دیتی ہے۔ عوامی محبت بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ عوام کی جو طاقت ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے۔ یہی کسی ریاست کی تمام تر طاقت کا سرچشمہ اس کی آبادی ہوتی ہے، اس کے عوام ہوتے ہیں، اور یہ عوامی محبت کھلاڑیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، فنکاروں کو بھی حاصل ہوتی ہے، اداکاروں کو بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کھلاڑی نے، شاہد آفریدی نے، اس محبت کو سنبھالا نہیں، اس توجہ کو، اس برتاؤ کو یہ سنبھال نہ پائے، اور انہوں نے اس شخص کے بارے میں ہرزہ سرائی کی جس سے عوام محبت رکھتی ہے اور اسے پسند کرتی ہے، جسے عوام نے ووٹ دیا، اور جو عوام کے لیے جیل میں بیٹھا ہے، اور اب وہ صفائی دیتے پھر رہے ہیں۔ شاہد آفریدی کا بہت بڑا بزنس ہے، ان کا ریسٹورنٹ دبئی میں بھی ہے، ان کا فارم ہاؤس ہے، کیٹل سروس ہے، اور یہ جو قربانی میں آپ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، ان کا بھی بزنس ہے یہ اس طرح کا۔ اس کے علاوہ ملبوسات ہیں، پرفیوم ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، اور پاکستان سے باہر بھی لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اس شخص کے بارے میں بات کی جو قیدی نمبر 804 ہے، تو پھر درگت بن گئی ان کی، اور ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ بات یہ ہے دوستوں کہ غور کیجئے، اگر آپ اخبارات پڑھتے ہیں اور خبروں پہ نظر رکھتے ہیں، تو پھر دیکھیے گا کہ ایک مسئلہ اٹھتا ہے تو اس کو دبانے کے لیے اعلیٰ حکام دوسرا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں، دوسرے مسائل کو سامنے لے آتے ہیں، تاکہ عوام اصل مسئلے سے پیچھا چھڑا کے اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہم اس بات کو دبا دیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو 23 مارچ کی تقریب گزری ہے، یہ ایسی تقریب گزری ہے جس کی سیٹیں خالی تھیں۔ ہمارے گھرانوں میں جو میں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ 14 اگست کی تقریبات ہوں، مزار قائد پہ گارڈز کی تبدیلی کا معاملہ ہو، یا پھر 23 مارچ یا اس طرح کے قومی تہوار جو ہوتے ہیں، اس میں بڑا جشن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، گھروں میں بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور بچوں کو خاص طور پر ہم لوگ ٹی وی کے آگے بٹھایا کرتے تھے کہ یہ قومی نغمے سنیں گے اور دیکھیں گے اپنے ملک اور ملت کے حوالے سے جو معلومات انہیں دی جا رہی ہے، اور ہم پاک فضائیہ کی بھی 6 ستمبر کی تمام تقریبات کو دیکھا کرتے تھے، اور کس طرح کھچا کھچ سیٹیں لوگوں سے بھری ہوا کرتی تھیں، اور یہ پہلی تقریب تھی جس میں سیٹیں خالی تھیں، اور ان خالی سیٹوں کو ٹی وی چینل دکھانے سے کترا رہا تھا، اور پھر توجہ کسی اور طرف مرکوز کر دی گئی تھی۔ اسی طرح
بالکل اسی طرح یہ ایک آسان سی مثال میں نے دی ہے. یہ کیا جاتا ہے کہ ایک مسئلہ ہو کوئی تو دوسرے مسئلے کی طرف توجہ پھیر دی جاتی ہے اور مختلف شخصیات کو اس حوالے سے چنا جاتا ہے اور جو ان ہاتھوں میں کھیل جائے تو اس کی درگت بن جاتی ہے. یہ اسی طرح شاہد خان آفریدی کے ساتھ ہوا اور انہیں آگے کیا گیا، ان کو سامنے لایا گیا کچھ باتوں کو دبانے کے لیے، کچھ مسائل کو عوام کے سامنے سے ہٹانے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوا. اور ان کی بدقسمتی شاہد آفریدی کی کہ پیچھے سے انہیں دباؤ ڈالتے رہے نون لیگ کے لوگ. مسلم لیگ نون انہیں پریشر ڈالتا رہا اور ان کے بیک پہ رہا، انہیں بہکاتا رہا. لیکن انہیں بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، بے شک یہ ان سے ہاتھ ملائیں لیکن یہ زیادہ طویل عرصے تک نہیں رہیں گے، اور جس طرح یہ چھین جھپٹ کر ڈکیتی چوری کر کے آئے ہیں ان کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں. لیکن ان سے اپنی عزت کروانے کے لیے، ان سے محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے انہیں قاعدے نمبر 804 کے متوالوں کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ غلطی ان سے ہو گئی ہے. شیر افضل خان مروت ان کی حمایت کر رہے ہیں. سنا تو یہی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ ایک پختون بھائی دوسرے پختون بھائی کو ضرور سہارا دیتا ہے اور یہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہی شیر افضل مروت نے کیا ہے. لیکن شاہد آفریدی بھی کوئی کم نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے اور پھر ان کو جواب دیا جا رہا ہے کارکنوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر، تو انہیں چاہیے کہ صفائی اگر پیش کر دی ہے تو چپ رہیں. عمران ریاض خان نے انہیں جو کچھ کہا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ایک صحافی اور ٹرول میں بہت فرق ہوتا ہے. اس سے تو یہ ہوا کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ عمران ریاض خان کو کیا سمجھتے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کو کیا سمجھتا ہے، کیونکہ اب عدالتیں انصاف نہیں کرتی. اب وقت بہت بڑا منصف ہے اور اس کا انصاف سامنے آ جائے گا. لیکن شاہد خان آفریدی اپنی چونچ بند ہی نہیں کر رہے ہیں، مستقل بولتے ہی جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کھیل کیا ہے، آپ کیسا کھیلے ہیں، آپ کھیل چکے. اب آپ کاروبار چلا رہے ہیں اور کاروبار ہمیشہ عوامی ذریعے سے چلتا ہے اور بے شک رزق اللہ دیتا ہے، لیکن حوالے اور استعمال کرنے والے، کاروبار کو اختیار کرنے والے اور اس کو فائدہ پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. اور لیکن ہم خود اپنے آپ کو جس قدر نقصان پہنچا سکتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں پہنچا سکتا. بہتر یہی ہے کہ آئندہ کے لیے ایسی شخصیات کو جنہیں لوگ پسند کرتی ہے ان کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں کہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوں. ہر شخص سمجھداری سے کام نہیں لیتا، پھر وہ آپ کو بھی اسی طرح سے کہتے ہیں. اب لوگ وہ باتیں نکال کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ تو ایسے کھیلتا تھا، یہ تو یہ کہتا تھا، اس نے تو یہ کیا ہے، اس نے فلاں کھلاڑی کو آگے نہیں جانے دیا. بہت ساری باتیں جو دبی ہوئی تھی وہ سامنے آ گئی ہیں. کیا شاہد آفریدی کو بولنا نہیں آتا یا لفظوں کا چناؤ یہ نہیں کر سکتے، یا پھر نون لیگیوں نے لالہ کو ختم کر دیا ہے آگے بڑھا کے، اور یہ جو ہے حکومت وقت سے ہاتھ ملانے کے شوق میں نون لیگیوں کے دام میں آ گئے ہیں، یا پھر انہیں کوئی بڑے ہاتھ آہنی شکنجے استعمال کر رہے ہیں. انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انہیں استعمال کیا گیا ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور ایسی شخصیات جنہیں عوام کی محبتیں ملتی ہیں انہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عوام کی محبتوں کا پاس رکھیں. عزت بہت مشکل سے بنتی ہے. بے شک شاہد خان آفریدی نے بہت محنت کی ہوگی، عزت اس کی بنی ہے، لیکن یہ پل بھر میں جو ملیا میٹ ہو جاتی ہے اسے بچانا ان کا ہی کام ہے. اب یہ جتنی بھی صفائی دیں کوئی نہ کوئی لفظ ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں یا پھر نکلوا لیے جاتے ہیں، اور پھر پیچھے سے جو ان کی پشت پر نون لیگی بیٹھے ہیں وہ انہیں مزید پش کرتے ہیں اور یہ مزید بولتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، کیونکہ خان کے خلاف جو بھی بولا ہے اس نے منہ کی کھائی ہے. کوئی معمولی شخص نہیں ہے وہ جسے جیل میں ڈالنا پڑا ہے اور اس کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑے ہیں، دنیا کے آگے ذلیل ہونا پڑا ہے، پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے پٹخنا پڑا ہے اور پاکستان کے آئین کو، قانون کو اور نظام کو پائمال کرنا پڑا ہے. اس لیے
بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بولتے وقت ایسے لفظوں کا چناؤ کریں کہ جس کے کوئی کچھ سے کچھ معنی نہ نکال سکے۔ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہی ہیں جو ہمارا تعارف لوگوں کے سامنے کرواتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔